آپ اپنا طریقہ کار فالو کریں. اب ہم نے ٹیچنگ کے اندر چھوٹا سا اسٹیپ فالو کیا, لیکن اس چھوٹے سے اسٹیپ کو میں آپ کو 3 بڑے بڑے فائدے بتا رہا ہوں. دیکھو اس سلو کا اس طریقہ کار پہ ٹیچنگ کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا نا کہ کلاس روم کے اندر جتنی بھی بچے بیٹھے ہیں سب کو پتہ چل گیا آج کی کلاس میں میرے ٹیچر سے کیا سیکھا, سب کو پتہ چلا کہ نہیں پتا. اوکے, دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ بچوں کو نظر آ رہا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نارملی ٹیچنگ کرتے ہیں, ہم ٹیچنگ کرتے اور کوئی بچہ بہت سارے بچے ہم سے سوال نہیں کرتے. ہم ٹیچنگ کرتے بچے سوال نہیں کرتے اور ہم کر جاتے ہیں اینی کوسچن. تو بچے جب سوال نہیں کرتے اس کا ایک ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزن اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ پڑھا رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ ان کو نظر آئے گا. اب اگر ایک بچے کو آپ کہیں گے نا, آپ اینڈ پہ پوچھیں گے کہ میرا ٹاپک ختم ہو گیا, کسی کوئی کوسچن, تو بچے آپ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ بچے کیا کریں گے 3-4 پوائنٹ کریں اور کہیں گے سر مجھے 30 نمبر پوائنٹ کلیئر ہو, سر مجھے 2 نمبر پوائنٹ کلیئر ہو. یہ 2 نمبر یہ 30 نمبر یہ آبجیکٹیو کا نام لے رہے ہیں. یہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے. ایسے جب ہم ٹیچنگ کرتے ہیں تو کلاس ختم ہونے کے بعد کسی بھی بچے کے پاس آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ٹیچر نے کیا پڑھا ہے اور کون کون سی چیزیں ہم نے سیکھی. بس ایک بات ان کو یاد ہے, 2 باتیں ان کو یاد ہے. اس وقت جو کلاس روم کے اندر ہم یہی طریقہ کار کے لرننگ ہم نے شروع کیا نا, اس کو کہتے ہیں 20-30 فلاسفی. 20-30 فلاسفی کیا ہے؟ 20-30 فلاسفی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھا رہے ٹاپک کا 20 سے لے کر 30% حصہ بچوں کو کلیئر ہوتا ہے, زیادہ کلیئر نہیں ہوتا. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 3 دن بعد جب آپ وہی ٹاپک دوبارہ بچوں سے پوچھتے تو بچے ایسے ہوتے جس طرح انہوں نے فرسٹ ٹائم سمجھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب طریقہ کار کیا ہے؟ 21st سینچری کلاس روم کی اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ 21st سینچری کلاس روم کہتے ہیں کہ ہم یہ 20-30 فلاسفی ختم ہو جائے اور ہم 90 فلاسفی پہ چلے جائیں. مطلب میں ادھر سے کلاس روم کے اندر ایک ٹاپک کا 90% حصہ بچوں کو ڈیلیور کروں گا. 10% جب بچے گھر جائیں گے اور 24 گھنٹوں کے اندر ری انفورسمنٹ کرائیں گے اور اگلے دن آئے اور میں نے دوبارہ فیڈ بیک کی اور بچوں نے ٹھیک سے کروایا, یہ ٹاپک بول گیا 100 فلاسفی. اور میں کہتا ہوں ایک دفعہ ٹاپک 100 تک لے کے جائے نا, پھر یہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے لیکن ان کو ٹاپک یاد ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ تو 20-30 سے 90 تک کیسے لے کے جائیں گے, اس کی یہ پہلا اسٹیپ ہمارے پاس تھا کہ ہم بات سمجھ آ رہی ہے. سب کو مشکل نہیں ہے نا, میں نے بہت نیچے لیول سے شروع سے کیا, تو میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم بالکل انگلش دیکھو ٹیچر کے لیے 8 ایریا ہے اور 42 فیکٹر ہے, اس پہ ہر بندے نے ٹرین ہو رہے ہیں. میں نے آج ایریا نمبر فرسٹ ڈسکس کیا, شروع کیا, اور میں انشاءاللہ ہم 6 سے لے کر 7 فیکٹر ڈسکس کریں گے. 1 ایریا 7 فیکٹر. نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا تو نیکسٹ ایریا اور نیکسٹ فیکٹر, اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ 4-5 چیلنج لیں گے نا, 90-80% ٹیچنگ آپ کا اسٹریٹ ہو جائے گا. تو جہاں بھی آپ جائیں گے, جہاں بھی آپ ٹیچنگ کریں گے, لوگ فیل کریں گے کہ یار یہ دس از پروفیشنل ٹیچر, یہ پروفیشنل ٹیچر ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اوکے. اس ایسلو کا پہلا فائدہ یہ تھا کہ لرننگ ایریا ہر ایک کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا. میں اس کی ایسلو بیس ٹیچنگ کرواتا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ بچوں کو نظر آ رہا ہے. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ بہت اہم ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف کلاس ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب نارملی کلاس ختم کرتے ہیں نا تو ہم بچے سے پوچھتے ہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. سارے بچے بولتے ہیں یس میڈم, یس سر, یس سر. اور جب ہم کسی سے پوچھتے تھے تو سمجھ نہیں آتا. سمجھ آ رہے تھے؟ امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جب طالب علم کو بغیر سمجھے کسی بھی بات کو ماننے پر مجبور کیا جائے تو کہتے ہیں مجبوری اس کی عادت بن جاتی ہے. پھر زندگی میں ہر ایک چیز وہ بغیر سمجھے قبول کرتا ہے جو آگے لائف میں رسوائی کا باعث بنتا ہے. ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جب ہم ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس طرح ایسے کرتے ہیں, ہاں یس یس, لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں, اور یہ وہ کنڈیشن ہے نا, جب یہ بچہ 6, 7, 8, 9, 10 میں پہنچے گا نا, انہوں نے تو مانا ہے کہ سمجھ آئے. دیکھو میں ٹیچنگ کر رہا ہوں یا آپ جو ٹیچنگ کر رہے ہو بندہ سر ہلا رہے تو مجھے تو انڈیکیشن مل رہا ہے کہ یار اس کو سمجھ آ رہا ہے. اب میں تو اس کو اپر لیول پہ اور جاؤں گا کیونکہ سمجھ آ رہا ہے. حقیقت میں اس کو سمجھ نہیں آتا. جب نیکسٹ ٹائم میں ٹیسٹ لوں گا, میں پوچھوں گا, میں کویسچن پیپر میں ڈالوں گا, حقیقت میں سمجھ نہیں آ رہا, انہوں نے مانے سمجھ آیا, اس ٹائم بچہ کیا کرے گا؟ رٹا لگانے پر مجبور ہو جائے گا. یہ جو بچے رٹا لگاتے ہیں نا, یہ اصل میں جھوٹا تصور کرتے ہیں کہ یہ سمجھ آئے. تو امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جب طالب علم کو بغیر سمجھے کسی بھی بات کو ماننے پر مجبور کیا جائے تو کہتے ہیں مجبوری اس کی عادت بن جاتی ہے, پھر زندگی میں رسوائی اور ذلت کا باعث بنتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟
تو میں اس سٹیپ کو ختم کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ میں پروفیشنل طریقہ کار کیا ہے کہ اس SLO کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف کلاس میں کبھی بھی بچوں سے نہیں پوچھوں گا کہ سمجھ آیا یا نہیں آیا، بلکہ اس SLO کے بیس پر میں بچوں سے فیڈ بیک لوں گا. کیا لوں گا؟ ہاں میں کلاس ختم ہو گیا جی بچے پولوشن کیا ہے، جی ٹائپس کیا ہے، جی کازز کیا ہے، کنٹرول کیسے کریں گے. اور اگر آپ سب مجھے ٹھیک جواب دے رہے ہیں تو مجھے اپنے کلاس روم کے اندر ٹیچنگ کے بارے میں پتا چلا کہ یار کون کون سے بچوں نے سیکھا اور کون کون سے بچوں نے نہیں سیکھا. جنہوں نے نہیں سیکھا جب میں دوسرے دن پڑھاؤں گا تو میرے ٹارگٹ میں وہی بچے ہوں گے، کیونکہ میرا اپروچ اس وقت کیا ہے؟ ہاں اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ. تو میں پڑھانے کے لیے بچوں کی طرف فوکس کروں گا اور میں بچوں کو دیکھ کے اسٹریٹجی فالو کروں گا. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد جب بھی آپ لوگ ٹیچنگ کریں گے، جب بھی آپ بچوں کو پڑھائیں گے، پڑھانے سے پہلے اس طرح لرننگ ایریا آئیڈینٹیفائی کرو اور کلاس روم میں جا کے بچوں کے ساتھ شیئر کرو اور کلاس کے آخر میں اس کے اوپر فیڈ بیک دو، تو آپ کو اپنی ٹیچنگ کے بارے میں ایگزیکٹ پتہ چلے گا. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اسٹیپ نمبر 1 سب کو کلیئر ہو گیا؟ فیکٹر نمبر 1 کلیئر ہو گیا؟ اب یہ تو ہم نے ٹیچنگ کا آغاز اس طرح کیا کہ آغاز کیسے کریں گے، ٹھیک ہے جی. اب ایک سٹیپ اور جاتے ہیں، سٹیپ نمبر 2. سٹیپ نمبر 2 ہمارے پاس ہے کلاس روم. کیا ہے؟ کلاس روم. اب ظاہر بات ہے میں یہ سارا کام کروں گا تو کلاس روم ہی میں کروں گا. تو ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کلاس روم سے مراد کیا ہے؟ مطلب کون سی جگہ کو ہم کلاس روم کہیں گے یا کلاس روم کے اندر اس طرح کیا کیا ہوں گے؟ کوئی ڈیفینیشن اگر بتا سکتا ہے تو مجھے بتا رہے. کلاس روم سے مراد کیا ہے؟ Okay. Madam kehte ki a place where student and teacher communicate with each other and then learn any lesson or any topics. Excellent. जी और classroom आपके ذہن में इस वक्त क्या है? classroom. मैंने ने कहा कि वो जगह जहाँ पे टीचर और बच्चे आपस में कम्युनिकेट करके कुछ चीज सीखी. classroom उसके मुताबिक जबरदस्त. आप इस वक्त classroom क्या है? उसकी डिफिनेशन सही जी. और भी सोचे ना, जब आप सोचेंगे तो बात है. तो अगर ये तो घर में भी हो सकते हैं, उसको हम भी क्लास में कहते हैं. ये तो क्लासरूम में नहीं हो रहा है, ये तो घर में हो सकता है, बाहर बैठक में भी हो सकता है, रास्ते में मेरे साथ जो मैंने एक्सप्लोर किया उसको आइडिया दिया. एनवायरनमेंट. अच्छा सर इसमें सर इंक्लूड करते हैं कि एनवायरनमेंट जो एक बात याद रखो, मैं 2 बातें बताता हूँ. मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं जो इसका कंफ्यूज भी है और थोड़ा सा वरीड है. मेरे अंदर 2 क्वालिटी है. एक क्वालिटी ये कि मेरे सामने 200 बंदे भी बैठे होते हैं ना, उनमें से एक बंदे भी मेंटली एब्सेंट हो जाए मुझे विद सेकंड पता चल जाता है. वैसे ये टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है, मुझे अभी कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं जो मेंटली इधर नहीं है, तो आई नीड टू मेंशन, मैं दोबारा पॉइंट आउट करूंगा इसी का कि यार ये बंदा मेंटली एब्सेंट है. दूसरी क्वालिटी मेरे अंदर ये ना कि मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता क्लासरूम के अंदर. आप 1000 दफा सवाल करेंगे और मेरा मूड 1000 दफा स्माइल होगा. ठीक है, कुल के सवाल करें, यहाँ पे ये बात खत्म करेंगे ये बंदा बाहर से आया और स्कूल के टीचर नहीं, मैं सबका भाई हूँ और हम एक ही कैटेगरी के लोग हैं. आप भी टीचर है, मैं भी टीचर. फर्क ये है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और मैं टीचर को पढ़ा रहा हूँ. बस बात है, मकसद तो हमारा सेम. तो कुल के सवाल करें. तो क्लासरूम इस वक्त क्या है? गलत बोले ठीक बोले कोई मसला नहीं, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा. अच्छा, क्लासरूम वो जगह है जहाँ पे उस्ताद और तालिब इल्म मौजूद हो. अगर वो ना पढ़ाए तो भी क्लासरूम हो. बहुत सारे क्लास में टीचर आ जाता है, कुर्सी पर बैठ जाता है, तालिब इल्म भी है, उस्ताद भी है. क्लासरूम कह सकते हैं उसको कि नहीं कह सकते? मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, सुनो, आज के बाद आपकी क्लास सुना होगा. ठीक है, क्लासरूम से मुराद क्या है? 21st सेंचुरी क्लासरूम क्या है? 21st सेंचुरी क्लासरूम क्या है? ओके, क्लासरूम से मुराद ये कि a place where human and material resource are utilized for learning. वो जगह जहाँ पे इंसान और इंसान के साथ रिलेटेड मटेरियल लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, उस जगह को हम क्या नाम देंगे? क्लासरूम देंगे.
اس ڈیفینیشن میں اسٹینڈرڈ میں دو چیزیں سامنے آئی اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم ان دو چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے نا تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 ہمارے پاس ہے ہیومن ریسورس اور the second thing is known as material. یہاں پہ اس کلاس روم کے اسٹینڈرڈ میں دو چیزیں سامنے آئی کہ وہ جگہ جہاں پہ انسان ہیومن ریسورس اور مٹیریل ریسورس لرننگ کے لیے استعمال ہو رہا ہو اس جگہ کو ہم کیا نام دیں گے؟ کلاس روم. ہیومن ریسورس تو آپ آلریڈی جانتے ہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس وہ تو آلریڈی جانتے ہیں. یہاں پہ ہم آتے ہیں مٹیریل ریسورس کی طرف. مٹیریل سے مراد یہ مارکر نہیں ہے, مٹیریل سے مراد یہ وائٹ بورڈ نہیں ہے, مٹیریل سے مراد یہ چیئر نہیں ہے, مٹیریل سے مراد میرا کچھ اور ہے. مٹیریل سے مراد میرا یہ ہے کہ ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ مٹیریل. ایویٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایویٹ میں پھر بھی یہ چیزیں ہیں سمجھ آ رہے. لیکن مٹیریل سے الگ ہم نام دے دیتے تو وہ ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ مٹیریل. مثلا مثال کے طور پر کیسے, تو مثال کے طور پر میں سائنس کا ٹیچر ہوں اور آج پڑھانے کے لیے مجھے ایک پلانٹ چاہیے جس میں میرے بچوں کو روٹ اسٹیم لیف دکھانا ہے. تو میں نے اپنے ساتھ کیا کیا, ایک اوریجنل پلانٹ لیف لے کے آیا. تو اب یہ مٹیریل ہے, میں بچوں کو مکسچر ایک سبق ہے یا میٹر ایک چیپٹر پڑھا رہا ہوں, اس میں نے کچھ سالڈ لے کے آیا, کچھ لیکوڈ لے کے آیا, کچھ گیس کی فارم میں ایک چیز لے کے آیا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. تو یہ ہے مٹیریل ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ جس مٹیریل کے تھرو آپ بچوں کو کنسیپٹ کلیئر کروا سکتے ہیں آسانی سے. یہاں پہ میرا مراد کیا ہے؟ مٹیریل. اوکے میں تھوڑا سا مٹیریل کی بس سمجھا رہا ہوں کہ مٹیریل سے مراد کیا ہے. مثال کے طور پر نا میرے ذہن میں ابھی ایک سوال ہے, ابھی ایک ٹاپک ہے. مثال کے طور پر میں انگلش کا ٹیچر ہوں اور میں نے آج بچوں کو ایک سبق پڑھانا ہے, ایک ٹاپک پڑھانا ہے پریپوزیشن. اب میں یہ سوچوں گا نا کہ پہلے تو میں نے اسے ضرور ڈیزائن کیا کہ یار پریپوزیشن پڑھانے کا میرا مقصد کیا ہے. ایک تو یہ کہ پریپوزیشن بچے پہچان لیں کہ پریپوزیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے, پھر پریپوزیشن کی جو ورڈز ہیں وہ بھی بچے پہچان لیں, اور تھرڈ یہ ہے کہ بچے ایک سینٹینس کے اندر پریپوزیشن کو خود سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اب یہ میرے 3 مقاصد ہیں, اس لیے میں نے اس طرح ڈیزائن کیا. اب میں یہ سوچوں گا سیکنڈ کہ یار یہ پریپوزیشن اس اصطلاح کو حاصل کرنے کے لیے میں اب اس طرح ایسے کون سے مٹیریل کا استعمال کروں جس سے بچوں کے کنسیپٹ جلدی سے کلیئر ہو جائے. تو میں نے کہا 90% تک لے کے جانے کے لیے دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ 90% تک کنسیپٹ لے جاتے ہیں تو پہلا اسٹیپ ہم اصطلاح استعمال کریں گے تو اس کی مدد سے ہم آگے جا سکتے ہیں. دوسرا اسٹیپ ہمارے پاس ہے مٹیریل ریسورس. تو میرا ٹاپک ہے پریپوزیشن اور میں مٹیریل. تو میں نے سوچ بچار کے بعد سوچا کہ یار گھر کا جوتوں کا خالی ڈبہ دیکھا یا میڈیسن کا خالی کاٹن, میں اپنے ساتھ آج پریپوزیشن ٹاپک پڑھانے کے لیے ایک جوتوں کا خالی ڈبہ لے کے آیا ہوں اور ایک اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں بال, پلاسٹک کا بال ہے, ربڑ کا بال ہے, بال لے کے آیا ہوں. اور میں نے یہ 2 سامان سامنے رکھے اور میں نے بچوں سے کہا کہ انشاءاللہ ٹوڈے وی ول لرن اباؤٹ ٹاپک از نون ایز پریپوزیشن. In this topic you will learn about the preposition definition and the word of preposition and how to identify preposition in a sentence. اس کو پڑھانے کے لیے انشاءاللہ میں اس جوتوں کے ڈبے اور بال کے تھرو اپنے preposition سکھاؤں گا. ایک تو بچوں کا پہلے سے توجہ ہٹ کی یار سب کچھ نیو کر رہے ہیں, مٹیریل سے بچے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے میں نے کہا کہ نارملی ہم کیا کرتے ہیں, نارملی ہم preposition کے ٹاپک بورڈ پہ لکھتے ہیں, ڈیفینیشن لکھتے ہیں, preposition کے ورڈ لکھتے ہیں اور 2-3 مثالوں کی جملے لکھتے ہیں اور بس کلاس ختم کر دیتے ہیں. یہاں تک جب ہم کرتے ہیں نا تو یہ 20-30 فلاسفی ہے. 20-30 فلاسفی میں جس وقت سے صرف ٹیچر کی جانے سے چلے گئے اور بچوں نے پیچھے کیا, بس یہ سمپل یہ 20-30 فلاسفی. اب میں 20-30 فلاسفی سے 1 سٹیپ آگے جاؤں گا تو میں نے اس کے آگے میں نے کیا کرنا ہے, پھر میں نے جوتوں کا ڈبہ اور بال لے کے آیا اور میں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, میں نے ڈبہ سامنے رکھا اور بال کو ڈبے کے میں نے اوپر رکھا اور میں نے کہا نو میک اے سینٹینس کیا بنے گا؟ ایکسلنٹ, the ball is on the box. اب ادھر جو آن ہے نا, آن یہ ادھر بچوں کو نظر آ گیا کہ بچوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. دیکھو میں اگر سینٹینس لکھتا تھا نا تو اتنا کلیئر نہیں ہوتا. میں نے بال اٹھایا اور ڈبے کے اوپر رکھا, بچے کا مائنڈ اوپن کیا, اچھا آن کا مطلب تو آن ہوتا ہے. اور آئندہ جب بھی یہ ریڈنگ کرے گا نا اور آن آئے گا نا اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی, بس اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو کہ آن کا مطلب تو آن ہوتا ہے. بس سمجھ آ رہے, اور جب بھی کسی چیز کے اوپر آن آتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا یہ اوپر. پھر میں نے سیکنڈ کیا کیا ایسے
मैंने सेकंड क्या किया, मैंने जूतों का डब्बा ओपन किया और बाल उसके अंदर डाला, सेंटेंस क्या बनेगा? इन द बॉक्स, नहीं अंडर नहीं, इन द बॉक्स। मैंने डब्बा ओपन किया और बाल उसके अंदर डाला, इन द बॉक्स होगा। यहाँ पे इन होगा तो इन भी बच्चों को समझ आ गया क्या इन का मतलब ये होता है। सेंटेंस बच्चे खुद ही लिखेंगे, मैं नहीं कहूँगा, बात समझ आ रही? फिर मैंने बाल उठाया और डब्बे के नीचे रखा, मैंने बाल उठाया और डब्बे के पीछे रखा, मैंने बाल उठाया और डब्बे के थोड़ा सा ऊपर रखा, बस। और प्रपोजिशन की जितनी भी वर्ड्स थे यहाँ पे बच्चों को कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं सेंटेंस कैसे दूंगा, काम क्या दूंगा बच्चों को? मैंने इनको एक किताब दी और एक टेबल दिया, मैंने कहा किताब और टेबल के थ्रू आपने इस 5 प्रपोजिशन पे सेंटेंस बनाना है, बात समझ आ रही है? अब इस तरीके का पिक लर्निंग और एक हमने इस तरह पहले बोर्ड पे इस्तेमाल करके मिसालों के ऊपर जुमले के बच्चे ने भी कट कॉपी पेस्ट करके बस बन किया है। ये कंसेप्ट क्लियर होगा या ये कंसेप्ट क्लियर होगा? अब यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर किस तरह होगा? मटेरियल के थ्रू लर्निंग और एकदम जंप मारी और 90 तक पहुंच जाती है। मटेरियल से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, आसानी से सीखते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में क्लासरूम के अंदर जब टीचिंग कराई जाती है तो वो मटेरियल के थ्रू कराई जाती है, फ्री हैंड टीचिंग एक्सेप्टेबल नहीं। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग क्लासरूम के अंदर फ्री हैंड टीचिंग करते हैं तो ये 20-30 फिलॉसफी है, मैं पहले से बता रहा हूँ बच्चे लर्निंग नहीं करेंगे, बात समझ आ रही? ओके। अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्लासरूम के अंदर 90% फिलॉसफी पे चले जाए, 90% लर्निंग पे चले जाए, तो आप टीचिंग के दौरान मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, फ्री हैंड टीचिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गया? और ये मैं नहीं कह रहा, ये क्लासरूम की डेफिनेशन में है। जिस दिन आप क्लासरूम में दाखिल हो गए और आपने वहां पे पढ़ाने का शौक किया, पढ़ाने का इरादा किया, उस दिन ये बातें सामने आई कि भाई इसमें तो 2 चीजें हैं, ह्यूमन रिसोर्स और अब ह्यूमन रिसोर्स देखो, हम आगे मैं पढ़ाऊंगा टीचिंग क्या है, फिर आपको बिल्कुल इमेज क्लियर हो जाएगा टीचिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल, तो मटेरियल हमें समझ आया, ओके। अब मैं मटेरियल के लिए आपके लिए एक फार्मूला ड्रा करता हूं, उस फार्मूले का नाम है CRA। मटेरियल आपके पास किस फॉर्म में होगा? देखो मैं इतना जोर इसलिए देता हूं ना इस मटेरियल के ऊपर क्योंकि फ्री हैंड टीचिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ओके। मटेरियल के लिए एक फार्मूला हमारे पास है CRA, ओके। C का मतलब क्या है? नो, द C स्टैंड फॉर कंक्रीट, द C स्टैंड फॉर कंक्रीट। मैं जब भी बच्चों को टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो सबसे पहले फोकस करूंगा कि मटेरियल के थ्रू करो और मटेरियल मेरे पास कंक्रीट फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? हाँ। कंक्रीट की डिफिनेशन क्या है? कंक्रीट की डिफिनेशन है, कंक्रीट से मुराद है सॉलिड एंड रियल। क्या हो? हाँ, सबसे पहले अब मैंने जो आपको एन दिखाया तो ये सॉलिड एंड रियल था ना, मैंने डब्बे के ऊपर बाल रखा तो ये रियल सिचुएशन था ना, सॉलिड भी था और रियल भी था। बात समझ आ रही? जी, which you can see नहीं, सी इधर भी हम कर सकते हैं लेकिन अभी हम उसके यहाँ पे कंक्रीट से मुराद क्या है? सॉलिड एंड रियल। तो मैं जब भी बच्चों को टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले हत्तर कोशिश करूंगा कि द मटेरियल शुड बी कंक्रीट, मटेरियल शुड बी कंक्रीट फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको बाल और डब्बे का मिसाल दी, समझ आ रहे? ओके। कंक्रीट मटेरियल में और क्या है? मिसाल के तौर पर मैं बच्चों को मैं मैथ सिखा रहा हूँ, देखो मैं मैथ सिखा रहा हूँ, कंक्रीट मटेरियल सबसे ज्यादा आप यूटिलाइज करेंगे मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ये आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आ रही? ओके। मिसाल के तौर पर मैं बच्चों को मैथ्स में सवाल हल करता हूँ, सवाल है 1/2 + 2/4। हम क्या करते हैं? तरीकेकार क्या है? थोड़ी सी तरह की फिलॉसफी ये है कि बस इसको मैं इधर करके सॉल्व करके इधर आंसर निकालता हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं? अब मैंने इस सवाल को मटेरियल के थ्रू पढ़ाना है। अब आप हैरान होंगे कि सर ये सवाल को हम मटेरियल के थ्रू कैसे पढ़ाएंगे? तो ये मेरे लिए आसान है। तो आई नीड वन पेज, ओके। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं मटेरियल के थ्रू पढ़ाऊँ और मटेरियल शुड बी कंक्रीट, तो मैंने अपने कंक्रीट मटेरियल आपको निकाला। बच्चों मेरे पास कितने पेजेस हैं? कितने हैं? 1, ओके। अब मैंने इस 1 पेज को इक्वली फोल्ड करके मैंने इसके 2 हिस्से बनाए। नो, एक पेज के कितने हिस्से बन गए? 2। डियर स्टूडेंट, दिस इज 1/2, 1/2। बात समझ आ रही है?
ہمارے بچوں کو مسئلہ یہ نہیں کہ ادھر پلس ہوگا ادھر مائنس ہوگا ادھر ملٹیپلیکیشن، مسئلہ یہ ہوگا کہ بیسک چیزوں کا کنسپٹ کلیئر نہیں، اور یہ جب بیسک چیز کا کنسپٹ ایک دفعہ کلیئر نہ ہونا، یہ بچے آپ پر لیول پہ جائیں گے نا. میں آگے آپ کے ساتھ بہت ہسٹری شیئر کروں گا، ہنسیں گے بھی اور روئیں گے بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. پھر میں نے کیا کیا، اسی ایک پیج کو میں نے اپوزٹ فولڈ کیا. اب ایک پیج کو آپ نے کتنے سے نظر آ رہا ہے؟ 4. تو میں نے بورڈ پہ لکھا this is 1/4. پھر میں نے اس کو 2 کو کلر کیا، کیا بنے گی؟ اصل مسئلہ کیا ہے، جب بھی آپ میتھمیٹکس پڑھانا چاہتے ہیں نا، چیپٹر شروع کرنے سے پہلے بچوں کو مٹیریل کے تھرو اس چیپٹر کا کنسپٹ دو. اور جب بھی بچوں کو میتھس کا ایک سوال حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس سوال کو اس طرح مٹیریل پہ لے کے آؤ. پھر آگے پلس ہوگا مائنس ہوگا، یہ تو بچوں کو پہلے سے آتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کنکریٹ. اب میں نے کیا کیا، میں ایک اور طریقے کا کنکریٹ مٹیریل اور بھی، میرے پاس ایک چری ہے اور ایک میں اپنے ساتھ ایپل لے کے آیا. میں نے بچے سے کہا کہ میں نے سوال لکھا ہے 1/2 2/4 لکھا ہے، 2/4 لکھا ہے. میں نے اس کو ایک ایپل اور چری دے دیا کہ یار 2/4 یہ ایپل فریکشن کرو. تو یہ کر سکتے ہیں نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کنکریٹ مٹیریل. میں زیادہ تر فوکس کرتا ہوں کہ ہمارے پری پرائمری سے یا پرائمری لیول سے ہماری ٹیچنگ مٹیریل کے تھرو شروع ہو جائے گا. تو جب 10 تک بچے پہنچیں گے نا، تو بچے 10 پاس کر کے نا، تو بچے کا ایک لیول ہوگا، بچے کا ایک مائنڈ ہوگا، بچے کا ایک کنسپٹ مکمل طور پر کلیئر ہوگا. ابھی 5th کلاس سے بچہ پروموٹ ہے 6 میں، 1 مہینہ بعد دوبارہ 5th کلاس کے سوال ان سے پوچھو، اس کو نہیں آتا. وہ سوال جس میں انہوں نے 10 میں 10 نمبر دیا ہے وہ بھی نہیں آتا اس کو. کیوں؟ کیونکہ ہم مٹیریل کے تھرو پڑھاتے ہیں. تو مٹیریل میں بھی سب سے زیادہ کوشش کریں گے کس چیز کے اوپر؟ کنکریٹ. اوکے. میں کیمسٹری کا ٹیچر ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے. میں نے یونیورسٹی میں ان چیزوں پہ اوپر کافی بیس کیا لوگوں کے ساتھ. پھر اس کو ڈسچارج کے بعد لوگ بتا رہے تھے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک. کیمسٹری کا ٹیچر ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کیمسٹری میں، ہم کیا کرتے ہیں، ریئیکشن لکھواتے ہیں. مثال کے طور پر میں سٹرک ایسڈ کو میں کیا کرتا ہوں، سوڈیم بائی کاربونیٹ کے ساتھ ریئیکٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں، سٹرک ایسڈ کا فارمولا لیتے ہیں اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا فارمولا لیتے ہیں اور آگے غرب نشان دے کے بس بیلنس کرتے ہیں. بچے بھی کیا کرتے ہیں، نوٹ کر کے بس بولے، اور وہ رٹا ہوتا ہے، کنسپٹ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ ہم کنسپٹ لیتے ہیں تو ہم پازیٹیو مائنس اور مائنس کو پلس کو ساتھ، لیکن بچے کے پاس آئیڈیا نہیں. اب یہی چیز میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں یار 90% تک یہ کنسپٹ کیسے جائے گا. تو میں نے کیا کیا، میں نے آج کے دن میں سوچو کہ یار اس ٹاپک کو پڑھانے کی کنکریٹ مٹیریل. تو میں نے ایک تو پہلے بچوں کو پڑھانا ہے کہ جو فارمولے میں لکھواتا ہوں نا اس کا ڈیلی لائف میں کیا ہے. مثلا صرف کیسے رہے تو یہ بچے نہیں جانتے لیکن سر کا بچے جانتے ہیں. میں کہوں گا نو دس از سر کا. اور سوڈیم کا بائی کاربونیٹ سے مراد ہے بچوں کھانے کا سوڈا، جب ہم بیکنگ سوڈا ڈالتے ہیں نا یہ. اب ہم کیا کرتے ہیں، آئے ریئیکشن ہم پڑھانے سے پہلے ہم ریئیکشن کراتے ہیں. میں نے اپنے ساتھ ایک اسپن کا خالی بوتل لے کے آیا، 2 چمچ کیا لے کے آیا، بیکنگ سوڈا لے کے آیا اور 2 کپ میں نے سر کا لے کے آیا. ٹھیک ہے. بچوں کے سامنے میں نے ریئیکشن بورڈ پہ لکھا اور میں نے کہا یہ ریئیکشن اب ادھر یہ ہے. میں نے بوتل میں 2 کپ سر کا ڈالا، اس کے بعد میں نے کیا کیا، 2 اسپون بیکنگ سوڈا ڈالا اور سر بند کر کے ادھر میں نے تیر لگایا اور میں نے کہا ابھی ریئیکشن ہو رہا ہے اور میں اس کو ہلانے کی کوشش کرتا ہوں. تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے تو بیکنگ سوڈا ادھر نظر نہیں آئے گا، تو میں کہوں گا کہ ریئیکشن کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے پروڈکٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ بنا ہے یا آگے جو کچھ بنا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یار واقعی یہ بنا ہے کہ نہیں بنا. تو میں نے جیسے ہی ڈھکن اوپن کیا تو وہاں سے ایک آواز آیا، جس طرح پیپسی کی بوتل آپ بند کرتے آواز آتا ہے نا، گیس کی آواز آتا ہے. ہمیں ایک چیز سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ گیس ہے، یہاں پہ بھی گیس بن گیا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں یار وہاں پہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آیا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے کہ نہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے کہ نہیں. تو پھر میں نے دوبارہ یہ عمل کیا اور اس وقت میں نے بچے کو کہا کہ آپ ایک ماچس کی تیلی لے لو، اور اس کے سامنے میں نے جیسے اوپن کیا تو میں ماچس کی تیلی میں جلایا اور جلتی ہوئی تیلی کو میں نے اس کے سامنے رکھا. تو وہ کیا ہو جائے گی، بجھ جائے گی. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی خاصیت یہ ہے کہ جلتی ہوئی چیزوں کو کیا کرتی ہے. اب ادھر کمپلیٹلی بات سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ جو گیس بنا کاربن ڈائی آکسائڈ بنا اور آگے اور چیز بنے. بات سمجھ آ رہی ہے. اب یہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے نا بس یہ ریئیکشن کو بیان کریں، ریئیکشن تو بچے خود لکھیں گے.
میں نے کنسپٹ لیا یہ ہے کنکریٹ مٹیریل. کیا ہے؟ میں بچوں کو میتھ سکھا رہا ہوں نا, میں ایک سوال بورڈ پہ لکھتا ہوں 1.65 آگے پلس ہوگا مائنس ہوگا جو بھی ہوگا. ہمارے بچوں کو اصل چیز کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا, اور اصل چیز کا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے میں نے کہا مٹیریل کے. اب یہ یہاں پہ ہم اس کا کنسپٹ بچوں کو کیسے دیں گے؟ 1 کیا ریپرزینٹ کرواتے ہیں, 6 کیا ریپرزینٹ کرواتے ہیں, 5 کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں, 1 کی ویلیو کیا ہوگی؟ جی 1 کیسے؟ آپ نے کہا 1 کی ویلیو ہے 100. ہاؤ بچوں کو کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے کیسے؟ یہ تو آپ وربلی بتا دیں. جسٹ فار ایگزامپل اگر ہم کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے بچوں کو کہیں کہ 1 روپی میں ہمارے پاس 100 پیسے ہوتے ہیں, تو اگر ہم پوائنٹ سے اس سائڈ پہ جائیں گے تو یہ 65 یہ پیسے ریپرزینٹ کریں گے جو 100 سے کم. اچھا یہ 1 روپے اور کتنے پیسے؟ 65 یعنی 65 پیسے, یعنی یہ 100 سے کم ہے پوائنٹ سے اس سائڈ پہ. یہ تو ایک طرح ہے نا کہ یہ ہوا میں ہوتی ہے نا. نہیں سر پریکٹیکلی بھی ہم کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس ابھی یہ 21 سینچری میں تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ہوتے ہیں نا سر. پریکٹیکلی ہم آپ بات کریں ٹھیک کریں, لیکن آپ کی بات صرف آپ کا کنسپٹ کلیئر کرواتا ہے, بچوں کا کلیئر نہیں کرواتا ہے. سر یار آپ نے کہا 1 روپے میں 100 پیسے, اس پہ یقین کیسے کریں؟ یہ ریپرزینٹ کرو نا, سر ہوتا ہے نا ہمارے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کو مزید آئیڈیا دو. میں اس کا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے کیا کروں؟ میں نے اپنے ساتھ کلاس روم میں آج پڑھانے کے لیے میں نے کیا کیا 2 مختلف قسم کے ڈسپوزیبل گلاس لے کے آئے, ایک وائٹ اور ایک بلو. آج کل میں جس میں پیپسی پی لے کے آئے. میں نے کیا کیا, میرے بچوں کے سامنے ادھر میں ابھی یہ کنسپٹ کلیئر کرواتا ہوں, بس آج سوال بچے خود کریں گے, کنسپٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کیا کیا, نیچے زمین پہ میں نے ایک رو میں 10 گلاس رکھ دیے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. میں نے ایک رو میں 10 گلاس رکھ دیے, اور اس طرح میں نے 10 رو بنائے, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ایک رو میں 10 گلاس اور پھر 10 رو بن کے کتنے گلاس ہو گئے؟ 100. Dear student, this is what. اب روپے میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے. 100 پیسے اویلیبل نہیں ہے, آج کل اویلیبل نہیں ہے. پرانے زمانے میں تو آپ جا نہیں سکتے. سر اس پہ لکھ کر بھی ہوتا ہے نا. سب لکھنے کی بات الگ ہے. میں نے کہا فگر میں دیکھو, فگر میں بچوں کی کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتی. ہاں میں میرا اصل مقصد ہے مٹیریل. ابھی سمجھ آ رہا ہے؟ this is 1. اوکے, نیکسٹ ایسا کیا ہے 6. میں نیکسٹ رو پہ بھی میں نے ایک رو میں 10 گلاس رکھتے ہیں, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اور پھر میں نے 6 رو بنائے, 2 3 4 5 6. کتنے ہو گئے؟ 60. ایک رو میں 10 گلاس اور 6 رو بن گئے تو کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے. Dear student, this is 1.6. نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ رو پہ میں نے ایک رو میں 5 گلاس رکھ دیے, 3 4 5. This is 1.6. آگے پلس ہوگا مائنس ہوگا ڈویژن ہوگا, لیکن بچے کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا. سر تو پھر پوائنٹ سے اس سائڈ پہ جو ڈیجٹ ہے اس کے بیچ جو ڈفرنس ہے میں آپ کو 2 مختلف گلاس کا بتا رہا ہوں, ایک وائٹ کلر کا اور ایک بلو کلر کا. تو یہ بلو کلر کا جو ہے یہ پوائنٹ سے اس سائڈ پہ بلو کلر مثال کے طور پر یہ کی ہوئی چیز, اس کی ویلیو زیادہ ہے اور وائٹ کی کم یا وائٹ کی زیادہ ہے. 2 کلرز کا استعمال کرنا. میرا اصل کہنے کا مطلب یہ نا کہ بچوں کا یہ کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے, اس کو ہم 1 نہیں بولیں گے, یہ اصل میں 100 ہے. یہ اصل میں تو 100 ہے, ادھر 1 کی ویلیو 100 کے برابر ہے, کیونکہ جب آپ ان سے پوائنٹ ختم کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا. یہ کنسپٹ ہم نے بچوں کو دے دیا. میرا اصل مقصد میں آپ مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. میرا صرف ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی ٹیچنگ کریں گے نا سر, میں آپ باہر نہیں جائیں گے, اس کے بعد آپ ادھر ہوں گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے اپلائی کریں گے. آپ کیا کریں گے, وداؤٹ مٹیریل کلاس روم میں نہیں جائیں گے, وداؤٹ مٹیریل ٹیچنگ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, آپ فری ہینڈ کلاس روم میں نہیں جائیں گے. یہاں تک کلیئر ہوگا. سب سے پہلے فوکس کریں گے کنکریٹ. اوکے, میرے پاس ایک ٹاپک پڑھانے کے لیے ایسا ٹاپک آیا کہ اس کو پڑھانے کے لیے کنکریٹ مٹیریل نہیں ملتا. مثال کے طور پر میں سائنس کا ٹیچر ہوں, میں نے آج بچوں کو ہیومن برین سکھانا ہے, تو ہیومن برین کنکریٹ لا سکتے ہیں
सर वो कंक्रीट आ सकते किस नहीं इसका सैंपल 3D में सर वो तो कंक्रीट की हमने डेफिनेशन क्या है सॉलिड एंड रियल पर वो रियल नहीं होता 3D में जो मिलता है वो तो रियल नहीं होता सर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं लेकिन उसको हम कंक्रीट नहीं कह सकते क्योंकि कंक्रीट के लिए हमने डेफिनेशन रखा है सॉलिड एंड रियल। अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या हो सकता है एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम कंक्रीट नहीं ला सकते या महंगा है या अवेलेबल नहीं है कर नहीं सकते तब हमने मटेरियल के दूसरे अप्रोचेस पे जाना है एंड द आर स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में सबसे पहला चीज क्या आता है मॉडल जो आप लोग बता रहे हैं ना वो रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि दिमाग को हम उस मॉडल से रिप्रेजेंट करवाते हैं 3D मॉडल और 4 मॉडल समझ आ रहे कि नहीं। अगर हम मॉडल अवेलेबल नहीं कर सकते तो हम बने एक चार्ट लेके आएंगे कंप्यूटराइज्ड चार्ट लेके आएंगे ये भी नहीं। अगर वो भी नहीं है तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा वीडियो में बच्चों को दिखाऊंगा कि यार दिस इज सेरेब्रम दिस इज मेडुला दिस इज मिड ब्रेन दिस इज हैंड ब्रेन बात समझ आ रही। लेकिन ये सारे फॉर्म क्या है ये भी मटेरियल है लेकिन मटेरियल का दूसरा फॉर्म। लेकिन मेरा कहने का मतलब होगा कि हर तरह कोशिश करेंगे कि फ्री हैंड नहीं जाएंगे मटेरियल हमारे पास इस फॉर्म में हो अगर वो रियल नहीं है तो हम इस तरह जा सकते हैं बात समझ आ रही है। ओके एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम पढ़ाने के लिए ना कंक्रीट मटेरियल मिलता है बंदा रिप्रेजेंटेटिव साथ के तौर पर मैं इस्लाम का टीचर हूं और मैंने आज बच्चों का सबक पढ़ाना है गज़वे बदर जंग बदर एक सबक है मैंने बच्चों को पढ़ाना है। अब जंग बदर के लिए कंक्रीट मटेरियल है रिप्रेजेंटेड है कोई चार्ट नहीं है कोई वीडियो नहीं है कोई पिक्चर नहीं है तब हमने तीसरे अप्रोचेस की तरफ जाना है एंड द ए स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट ख्यालाती दुनिया और तस्वुराती दुनिया में लेके जाना है हाँ इमेजिनेशन। लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच से मुराद यहाँ पे है माइंड मैपिंग ज़हन में खाका बनाना। देखो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ तो अभी समझ आ जाएगा आपको। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ द टी इज सो हॉट टी इज सो हॉट। अब ये मेरे पास इस वक्त कंक्रीट और रिप्रेजेंटेड नहीं है मैं आपके ज़हन में खाका डालने की कोशिश करता हूँ तो मैंने अपने हाथ में कहा कि कप का शक्ल दिया व्हाट डू यू फील प्लीज जाहिर मतलब किसी ने खाका बंद की मसाले की पूछने की जरूरत ही नहीं। ओके मैं पानी पी रहा हूँ वाह व्हाट डू यू फील दिस इज इमेजिनेशन दिस इज माइंड मैपिंग। ओके अब मैं इस्लामिक का टीचर हूँ मैंने गज़वे बदर पढ़ाना है लेकिन ना कंक्रीट मटेरियल रिप्रेजेंटेड है बच्चों का कंसेप्ट 20-30 फिलॉसफी से हट के हम 90 फिलॉसफी पे जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे। तो मैंने क्या किया मैंने माइंड मैपिंग पढ़ाना है मैंने किताब के अंदर वाक्य खुद पढ़ना है और फिर मैंने क्या किया मैंने बच्चों से कहा बच्चों के साथ